اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ پہلے یہ ٹرینڈ تھا نا کہ والدین بچے کی شادی کرتے تھے تو پوچھتے نہیں تھے نہ بچی سے نہ بچے سے، اور شادی کر دیتے تھے اور بچے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب بچے اپنی مرضی سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، مطلب اپنی پسند کی، لیکن والدین اس چیز کو نا ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس ٹرینڈ کو. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں، اور اگر کوئی آپ نصیحت کرنا چاہیں ہمیں تو کر دیجیے. یہ بڑا اچھا لطیف صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ ہمارے ہاں کلچر رہا ہے. چونکہ ہم برِ صغیر میں رہے ہیں تو بہت ساری ہندوؤں کی رسمیں، بہت ساری سکھوں کی رسمیں جب پاکستان میں ہم آئے تو ہمارے ساتھ آ گئیں. تو پہلے جو بچہ بچی تھا، چونکہ پہلے ایجوکیشن نہیں تھی، اتنا علم نہیں تھا، اتنی آگاہی نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا، تو جس طرح والدین چاہتے تھے بچے مان لیتے تھے. والدین بھی ان پڑھ ہوتے تھے، بچے بھی ان پڑھ ہوتے تھے، تو ان کی بات مان لیتے تھے. وہ ایک آدمی کی کمانڈ گھر میں چلتی تھی. اب چونکہ شعور کا دور آ گیا، ہر بندے کو اپنے اپنے حقوق و فرائض کا علم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری دنیا گلوبل ویلیج بن گئی. اصل میں یہ پرابلم ہوا ہے. گلوبل ویلیج یہ موبائل نے، انٹرنیٹ نے، فیس بک، یوٹیوب، یہ انہوں نے ہمیں پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا. جی سر. اب پوری دنیا کا جو کلچر ہے ہم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، وہ ہمارے بچوں پر بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور وضاحت کروں گا کہ یہ جو پسند والی بات ہے نا، یہ کسی کلچر نے بھی منع نہیں کی، یہ ہماری رسمیں تھیں. جیسے ہندوؤں میں رسم تھی کہ بندہ مر گیا تو عورت کو جلا دیتے تھے، ستی کی رسم تھی. یہ کسی مذہب میں تو اس کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح یہ کسی بھی، میں نے سارے مذاہب پڑھے ہیں، سارے فلسفے پڑھے ہیں، تو کسی فلسفے میں مجھے یہ بات نہیں ملی. بلکہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں تو حضور کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا. تو آقا علیہ السلام فرمایا جاؤ پہلے اس کو دیکھو. وہ دیکھنے سے مراد بھی یہ تھا کہ اگر ایک دوسرے کو پسند، یعنی کہ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو پسند کرنا، یہ عین اسلام ہے. صحیح. تو اس لیے بچے بچی کی رضامندی. اور اگلی بات جو ہمارے ہاں تضاد ہے کہ جب مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو بچے کے پاس جاتے ہیں تجھے قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے. بچی کے پاس جاتے ہیں تجھے فلاں لڑکا قبول ہے، قبول ہے. بچی قبول کرتی ہے، نہ بچی کے والدین قبول کرتے ہیں، نہ لڑکے کے والدین قبول کرتے ہیں. اسی طرح جب وہاں اس کی رضامندی ضروری ہے تو شادی سے پہلے بھی اس کی رضامندی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی. اسی کے ساتھ لطیف صاحب کی جو بات ہے، میرا ایک سوال ہے کہ یہ برادری میں رشتہ کرنا ہے جی، ہمارے اپنے ہوں تو پھر ہی کرنا ہے جی، تو ہم نے باہر نہیں کرنا. اگر کوئی بچہ کہتا ہے جی میں نے شادی فلاں جگہ پہ کروانی، مجھے بہت پسند ہے، تو کہتے ہیں جی کروانی تو ساڈے نوں فارغ ہے، تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو یہ سر جو طریقہ کار ہے، یہ جو ہمارے کلچر چل رہا ہے کہ برادری میں ہی کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، تو سر یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا، یہ بھی میں بات بتاؤں، چونکہ میں نے پہلے بھی جیسے بات کی ہے کہ برِ صغیر میں چونکہ ہم رہے ہیں، یہاں ہندوؤں کی تمام رسومات ہمارے اندر ابھی بھی، ہمارے شادی بیاہ میں یہ ساری ہندوؤں کی رسومات چلتی ہیں. ابھی بھی جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں سوائے نکاح کے، باقی جتنی بھی رسومات آپ دیکھیں گے وہ ہندوانہ رسمیں ہیں. جی بالکل. اچھا، اس میں ایک ہندوانہ رسم یہ بھی آئی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ 4 ذاتوں کا تصور تھا: براہمن، کھتری، ویش، شودر. اچھا، وہ ہم نے بھی وہی کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہندوؤں سے لے لیا. جبکہ جو اسلام کا کانسیپٹ تھا نا برادری کا، وہ میں ایک نئی بات، بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. وہ تھا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تجھے قبائل میں، شعوب میں تقسیم کیا. اور شعوب کیا تھے؟ حضور کے پردادا کا نام قریش ہے تو بنو قریش، ہاشم ہے تو بنو ہاشم، بنو تیم، بنو عدی، بنو خازن، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو اوس، بنو خزرج. یہ سارے بنو امیہ، یہ دادوں کے نام تھے. تو دادوں کے نام سے شناخت ہوتی تھی. جیسے ابھی بھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ لالے کا، یہ جیوے کا، یہ دادوں کے نام پہ.
ہمارے یہاں ہوا کہ پروفیشن کے نام سے شناخت ہو گئی، وہ بھی ایک سسٹم ایسا نفرت کا سسٹم بنایا گیا کہ یہ پیشوں کو ذلیل کر دیا جائے تاکہ لوگ کام کرنے کو آر سمجھیں، تاکہ یہ کام نہ کریں، یہ بیکار ہو جائیں، بلکہ کام کرنے والوں کو کمی کہا گیا، بالکل سر ایسی ہے۔ اور جو نکمی تھا اسے چودھری کہا گیا۔ تو یہ ایک عجیب کانسیپٹ جو ہے نا وہ ابھارا گیا۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ہم نے تمہیں بابا آدم سے پیدا کیا، اس سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور یہ ساری جو اولاد ہے وہ بابا آدم اور اماں حوا کی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جہاں بھی قرآن نے یا ایھا الناس الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کی بات ہوئی ہے، اور قرآن میں بھی یا ایھا الناس لوگوں کو مخاطب، چونکہ وہ آدم کی اولاد ہے، سارے اماں حوا کی اولاد ہے، اس لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ کہ کل مسلم اخوت، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دادا بھی سب کا ایک ہے، دادی بھی ایک ہے۔ تو یہ اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں اپنے عزیز قریبی عزیز و اقارب میں اگر کوئی معقول رشتہ داری ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ پابندی بالکل اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے نکاح کیے مختلف قبائل میں، یعنی کہ نکاح آقا علیہ السلام نے کیے، اور یہ عملی طور پہ کر کے دکھایا، اپنے عمل سے ثابت کیا۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کو بھی فالو کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم نے نا قرآن و سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اور وہاں سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے تو علامہ نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن، گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔